8 نومبر 1848 کو ایک آئرش خاندان کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ جوں جوں وقت گزرتا کیا تو اس بچے کے والدین کو محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ بچے کے ساتھ کچھ عجیب ہے، کوئی سنگین پیدائش بیماری ہے شاید، جس کی وجہ سے وہ دوسرے بچوں جیسا نارمل نہیں دکھائی دیتا۔ ڈاکٹروں نے ممکن حد تک تشخیص کرنے کی کوشش کی تو وہ اتنا ہی جان پائے کہ اس بچے کے خون میں کوئی خرابی ہے، مگر وہ اس بیماری کو مکمل طور پر سمجھنے میں ناکام رہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ بچے کی عمر تو بڑھتی رہی مگر اس کی جسمانی نقل و حرکت بڑھنے کے بجائے محدود ہو گئی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ہر طرح کی جسمانی حرکت سے معذور ہو گیا۔ جب ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے کر کہہ دیا کہ یہ بچہ شاید چند دنوں کا مہمان ہے، تو اسی حالت میں وہ بچہ جو بچپن سے نکل کر لڑکپن میں داخل ہو، وہ صرف گردن ہلا سکتا تھا، اور اس کے باپ نے اس کی خاطر اس کا بستر کمرے کے اندر اس دیوار کے پاس لگا دیا جس میں ایک کھڑکی تھی جو باہر گلی میں کھلتی تھی۔ وہ وہاں لیٹا رہتا اور موسموں کو دیکھتا رہتا، لوگوں کی آوازیں سنتا اور جن چیزوں کو نہ دیکھ سکتا ان کے متعلق خود ہی تصور قائم کر لیتا۔ اس کی ماں نہایت ہی شاندار خاتون تھی جسے آئرش ادب اور تاریخ پر قطرے عبور حاصل تھا۔ وہ آئرش تاریخ، تاریخی ہیروز کی کہانیاں اور لوک داستانوں اسے سناتی رہتی تھی۔ وہ ان افسانوی یا سچی داستانوں پر ایسا تصور باندھتا رہتا تھا۔ اس نے کہانیاں سن کر یہ نتیجہ نکالا کہ قبل وقت موت بہت بری بلا جیسی ہوتی ہے، لہذا اس نے اپنے شعور کے اندر بٹھا لیا کہ ابھی مرنا نہیں ہے۔ وہ اپنے ذہن میں ہمیشہ ایک تخیل رکھتا تھا کہ میں اس بستر سے کسی کے سہارے کے بغیر اٹھ کر زندگی ضرور جیوں گا، اور پھر جب اس نے مرنے سے انکار کر دیا تو آہستہ آہستہ اس کے اندر زندگی نے لوٹنا شروع کر دیا۔ جب وہ صحت یاب ہو کر زندگی کی طرف پلٹ آیا تو اس نے کالج اور یونیورسٹیوں کی تعلیم حاصل کی، تو غصہ کو بنا، ایتھلیٹ بنا، ہیوی ویٹ لفٹر بنا، غرض اس نے ہر اس چیز کو اپنے ارادوں سے تسخیر کیا جس کے متعلق وہ اپنی ماں سے سن کر، گلی میں کھلنے والی کھڑکی سے دیکھ کر تخیل میں دنیا بساتا رہتا تھا، مگر جسمانی طور پر کرنے سے معذور تھا۔ پھر اس کی زندگی میں ایک دن ایسا آیا جب اس نے ایک ایسا شاہکار ناول لکھا جو اپنی مثال آپ تھا۔ تاریخ میں اس سے پہلے کوتک ژانرا میں اس طرز کا ڈرامہ، فلم، تھیٹر، ناول کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اس ناول کے ساتھ اس نئی طرز کا موجد بھی تھا۔ اسی کے ناول سے کئی قلمکاروں اور فلم سازوں کو ویمپائر کا آئیڈیا ملا۔ جی ہاں، اس کے ناول کا نام ڈریکولا تھا، جو 150 سال گزرنے کے باوجود آج تک لازوال شاہکار ہے۔ اپنی ابتدائی اشاعت میں ناول کی کہانی اتنی طاقتور اور حقیقت سے قریب تر تھی کہ برطانوی اور آئرش حکومتوں اور وہاں کے اہل مذہب نے کہا اگر اس ناول کو مارکیٹ میں برقرار رکھنا ہے تو اس کے پہلے 101 صفحات مکمل طور پر حذف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے کئی الفاظ کو دھندلا اور کئی الفاظ کو کاٹنا ہوگا۔ ان کا خیال تھا کہ ناول کا ابتدائیہ اتنا اثر انگیز ہے کہ لوگوں کے عقائد و نظریات کو بدل کر رکھ دینے کی طاقت رکھتا ہے، لہذا اس کے تخیل کو کھانٹ چھانٹ دیا گیا، مگر وہ اپنے حصے کا کام مکمل کر چکا تھا۔ ڈریکولا کے مصنف کا نام برام سٹوکر تھا۔ جی ہاں، یہ ساری سٹوری ہم آپ کو برام سٹوکر کی بتا رہے تھے کہ کس طرح اس نے اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات کا مقابلہ کیا، اپنی بیماری کو اس نے شکست دی اور ایک نامور رائٹر بنا، اور اس نے ڈریکولا کو تشکیل دیا جس کے اب تک بچے کہانیاں سنتے ہیں۔ ہاں جی، کیسے لگی آپ کو ہماری سٹوری بتائیے گا۔ اوکے جی۔